ایک مرتبہ جنگل میں شیر سو رہا تھا کہ اچانک بھیڑیوں کے جھنڈ نے اس پر حملہ کر دیا۔ حملہ اتنا اچانک تھا کہ شیر کو کچھ سمجھ نہ آیا اور وہ ایک غار میں چھپ گیا۔ شیر بہت زخمی حالت میں تھا۔ اس حالت میں شیر نے اپنے ساتھیوں کو پکارا، لیکن اس کی مدد کے لیے وہاں کوئی نہ آیا۔ ایسے ہی 2 دن گزر گئے تھے۔ شیر کی حالت بہت خراب ہونے لگی، لیکن پھر بھی شیر اپنے ساتھیوں کا انتظار کرتا رہا اور اسی انتظار میں وہ دن بھی گزر گیا اور شیر بہت مایوس ہو چکا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھی اب نہیں آئیں گے۔ اگلی صبح وہاں کسی جانور کے چلنے کی آواز شیر کو سنائی دی۔ جب شیر نے غار سے چھپ کر دیکھا تو اس سے گدھا نظر آیا۔ شیر نے گدھے سے مدد لینے کے بارے میں سوچا، لیکن اسے پھر خیال آیا کہ یہ گدھا اس کی مدد کیوں کرے گا۔ لیکن یہ سب سوچنے کے بعد بھی شیر نے گدھے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر گدھے کو پکارا۔ گدھے نے شیر کو دیکھا تو وہ ڈر گیا اور اس نے سوچا کہ شیر مجھے کھا لے گا، لیکن شیر نے گدھے سے کہا کہ ڈرو مت، میں تمہیں نہیں کھاؤں گا۔ لیکن گدھے نے شیر سے کہا کہ میں وہاں آیا تو تم مجھے کھا لو گے۔ شیر نے کہا کہ میں تمہیں نہیں کھاؤں گا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، میری حالت بہت خراب ہے۔ گدھے نے اپنی آنکھوں سے شیر کی حالت دیکھی تو اسے بہت رحم آیا اور اس نے اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ گدھا ڈرتے ڈرتے شیر کے پاس گیا۔ گدھے نے شیر سے کہا کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تم تو جنگل کے بادشاہ ہو، تمہارے تو بہت ساتھی ہیں۔ گدھے کی یہ بات سن کر شیر رو پڑا اور روتے روتے شیر نے گدھے کو پورا واقعہ سنایا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد گدھے نے شیر سے کہا کہ تم مایوس مت ہو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ ہم ایک جنگل میں رہتے ہیں، تم ہمارے دشمن ہو، لیکن پھر بھی میں تمہاری مدد کروں گا۔ گدھے نے شیر سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا کھایا؟ شیر نے کہا کہ میں نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ پھر گدھے نے شیر کے کھانے کا بندوبست کیا۔ اسی طرح گدھا ہر روز شیر کے لیے کھانا لاتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کا خیال رکھتا۔ آہستہ آہستہ شیر ٹھیک ہونے لگا تھا اور اسی طرح پورے 10 دن کے بعد شیر ٹھیک ہو گیا تھا اور اسی 10 دن میں شیر اور گدھے کی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی اور وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے تھے۔ ایک دن شیر نے گدھے سے کہا کہ آؤ میں تمہیں جنگل کی سیر کرواتا ہوں۔ یہ سننے کے بعد تو گدھے کی خوشی کی انتہا نہ تھی کہ شیر اسے جنگل کی سیر کروا رہا ہے۔ اور پورے جنگل کی سیر کروانے کے بعد شیر نے گدھے کا شکر ادا کیا اور اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کا بہت احسان مند ہوں۔ تم نے میری بہت مدد کی اور میں یہ تمہارا احسان کبھی نہیں بھولوں گا، اور اس احسان کے بدلے میں تمہیں جنگل کا بادشاہ بناتا ہوں اور اپنا تاج تمہارے سر پر رکھتا ہوں۔ اور پھر شیر نے اپنا تاج گدھے کے سر پر رکھا اور اسے جنگل کا بادشاہ بنا دیا، اور اس دن کے بعد سے جنگل کا ہر جانور گدھے سے بھی ڈرتا تھا جیسے پہلے شیر سے ڈرتا تھا، اور ہر بات گدھے کی مانتے تھے۔ اسی طرح پھر شیر نے اس واقعے کے بعد کبھی اپنے ساتھیوں کو پلٹ کر نہ دیکھا اور گدھا جنگل کا بادشاہ بن گیا۔